محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعد علی مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی نوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک علی ابن ابی طالب. نعرہ حیدری علی، نعرہ حیدری علی، نعرہ حیدری علی. مومن ذوی الاحترام، شب ولادت امام محمد باقر علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شب ولادت ہے. سب سے پہلے آج کے جشن کی مبارکباد آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس جشن کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ایک بار نعرہ درود کے ذریعے پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اور یہیں سے ممدو کے حوالے سے مسدس کے 2-3 بند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک بار مل جل کر ایک اور درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. کہ ہے سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، ہے سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیمبر کا تذکرہ، بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ، پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین، بے ساختہ زبان پر پھر آ گیا حسین. لکھا قلم نے پھر صفحے قرطاس پر وہ نام، جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام، جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام، ہاتھوں میں جس کے تیر نہ خنجر تھا نہ حسام، پھر بھی الٹ کے رکھ دیا لمحوں میں تخت شام، پھر بھی الٹ کے رکھ دیا لمحوں میں تخت شام. تیرو تبرنا نیزہ و خنجر کی دھار سے، قصر ستم گرا گیا قطبوں کے وار سے، قصر ستم گرا گیا قطبوں کے وار سے. آگے ممدو کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں کہ آگے چلا قلم تو ہوا اور سرخرو، آگے چلا قلم تو ہوا اور سرخرو، کرنے لگا محمد باقر کی گفتگو. آگے چلا قلم تو ہوا اور سرخرو، کرنے لگا محمد باقر کی گفتگو. چرچا ہے جن کے علم کا دنیا میں 4 سو، چرچا ہے جن کے علم کا دنیا میں 4 سو، دل میں لیے خراج عقیدت کی گفتگو. پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دم کیا، پھر اس کے بعد جعفر صادق رقم کیا. پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دم کیا، پھر اس کے بعد جعفر صادق رقم کیا. بعد امام جعفر صادق چلی جو بات، بعد امام جعفر صادق چلی جو بات، عرش بری پہنچ گئے میرے تخیلات، عرش بری پہنچ گئے میرے تخیلات. آیا پے خراج عقیدت قلم پہ ہاتھ، پوری سمٹ کے آ گئی لفظوں کی کائنات، پوری سمٹ کے آ گئی لفظوں کی کائنات. اور سدرا سے بھی بلند تصور میرا گیا، سدرا سے بھی بلند تصور میرا گیا، تب جا کے مجھ سے موسیے کاظم لکھا گیا. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہ کہ آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا، آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا،
زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی، آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا، زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی، اور تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک، ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے گی، تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک، ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے گی، اور ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا، ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا، خیریت کے ساتھ جینے کی ضمانت مل گئی، اور جشن میں آ کر ہوئے جب کربلا والے شریک، یوں لگا خوشیاں منانے کی اجازت مل گئی، جشن میں آ کر ہوئے جب کربلا والے شریک، یوں لگا خوشیاں منانے کی اجازت مل گئی۔ ایک درود کا سہارا دیں آپ حضرات۔ کہ تمام نور کے پیکر کہاں سے لاؤ گے، تمام نور کے پیکر کہاں سے لاؤ گے، در بطول سے ہٹ کر کہاں سے لاؤ گے، در بطول سے ہٹ کر کہاں سے لاؤ گے، جہاں پہ چھوٹے بڑے سب، جہاں پہ چھوٹے بڑے سب کے سب محمد ہیں، جہاں پہ چھوٹے بڑے سب کے سب محمد ہیں، وہ آیتوں سے بھرا گھر کہاں سے لاؤ گے، جہاں پہ چھوٹے بڑے سب کے سب محمد ہیں، وہ آیتوں سے بھرا گھر کہاں سے لاؤ گے، اور یہ کہہ رہے ہو پیغمبر کی بیٹیاں تھیں چار، یہ کہہ رہے ہو پیغمبر کی بیٹیاں تھیں چار، بتاؤ سوچ سمجھ کر کہاں سے لاؤ گے، یہ کہہ رہے ہو پیغمبر کی بیٹیاں تھیں چار، بتاؤ سوچ سمجھ کر کہاں سے لاؤ گے، اور حسین کے سوا مجھے یہاں کسی نے کیا دیا، حسین کے سوا مجھے یہاں کسی نے کیا دیا، کسی نے دی تسلیاں کسی نے دل دکھا دیا، یہاں حسین کے سوا مجھے یہاں کسی نے کیا دیا، کسی نے دی تسلیاں کسی نے دل دکھا دیا، اور یہ سنتے سنتے ہو گئے کسی کو 7 فائدے، یہ سنتے سنتے ہو گئے کسی کو 7 فائدے، رسول نے کہا نہیں حسین نے کہا دیا، یہ سنتے سنتے ہو گئے کسی کو 7 فائدے، رسول نے کہا نہیں حسین نے کہا دیا، اور جب وفا کے لوگ تھے کہیں نہیں گیا کوئی، عجب وفا کے لوگ تھے کہیں نہیں گیا کوئی، حسین نے سہولتاً چراغ تک بجھا دیا۔ آج کہ شب ولادت امام محمد باقر ہے، میسج بھی چلایا گیا تھا اور فون بھی کیا گیا تھا، لیکن کسی ایک کا نام نہیں آیا کہ بھئی ہمارا نام لکھ دو، اور ہم آج رات جو ہے وہ جشن میں آ کر مدح سرائی انشاءاللہ کریں گے۔ 13 رجب کا جشن آ رہا ہے، تو دیکھیے گا کتنی طویل فہرست ہوگی پڑھنے والوں کی، جس میں بچے تو ہوتے ہی ہیں، بچوں کو بھی چاہیے ہے کہ وہ جس طرح سے دوسرے جشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور اس طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام کا جشن ہے، اور دیگر اماموں کے جشن ہیں، ابھی 7 رجب کو انشاءاللہ امام موسیٰ کاظم ڈے ہے، اس میں بھی ہمارے پاس اگر 3 سے 4 شعراء جس میں 3 بڑے ہوں 2 بچے ہو جائیں تو ایک محفل جو ہے وہ اپنی پائے تکمیل تک پہنچ جاتی ہے، لیکن کیا کیا جائے، ابھی جو ہے آج 5 امام کا جشن ہے، اور کوئی پڑھنے والا جو ہے کسی نے نام نہیں بھیجا کہ ہمارا نام لکھ لو ہم آج آ کے پڑھیں گے، ہے نا۔ اور میں کچھ اور اشعار حاضر کرتا ہوں، ایک بار آپ حضرات درود پڑھ دیں، اللہ کہ جب نجف والے علی کا مجھ پہ سایہ ہو گیا، جب نجف والے علی کا مجھ پہ سایہ ہو گیا، نعت لکھنے کا مزہ حد سے زیادہ ہو گیا، جب نجف والے علی کا مجھ پہ سایہ ہو گیا،
نعت لکھنے کا مزہ حد سے زیادہ ہو گیا، اور کون ملتا ہے کسی سے کس کو اتنا وقت ہے، کون ملتا ہے کسی سے کس کو اتنا وقت ہے، کون ملتا ہے کسی سے کس کو اتنا وقت ہے، یہ تو محفل کے سبب ملنا ملانا ہو گیا، کون ملتا ہے کسی سے کس کو اتنا وقت ہے، یہ تو محفل کے سبب ملنا ملانا ہو گیا، اور وہ گلی شہر مدینہ کی ہے خوشبو سے بھری، وہ گلی شہر مدینہ کی ہے خوشبو سے بھری، جس گلی سے آپ کا احمد گزرنا ہو گیا، جس گلی سے آپ کا احمد گزرنا ہو گیا، اور نور کتنا گنبد خضرا میں ہے پروردگار، نور کتنا گنبد خضرا میں ہے پروردگار، دیکھ کے تصویر میں ہی دل کشادہ ہو گیا، دیکھ کے تصویر میں دل ہی کشادہ ہو گیا، اور سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے، سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے، کعبے کی طرف دیکھ چکی ہیں یہ نمازیں، کعبے کی طرف دیکھ رہی ہیں یہ نمازیں، کعبہ در حیدر کی طرف دیکھ رہا ہے، کعبہ در حیدر کی طرف دیکھ رہا ہے، اور نبیوں کی طرف دیکھ چکا دین محمد، نبیوں کی طرف دیکھ چکا دین محمد، اور اب علی اصغر کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اب علی اصغر کی طرف دیکھ رہا ہے، اور نیزے کی بلندی سے کوئی جیتا ہوا سر، نیزے کی بلندی سے کوئی جیتا ہوا سر، ہارے ہوئے خنجر کی طرف دیکھ رہا ہے، ہارے ہوئے خنجر کی طرف دیکھ رہا ہے، اور کچھ دیر ٹھہر اور خطاب سر نیزہ، کچھ دیر ٹھہر اور خطیب سر نیزہ، اللہ تیرے سر کی طرف دیکھ رہا ہے، اللہ تیرے سر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد، آپ پڑھیں گے؟ آئیے حضرات، میں حرف التماس لکھ کے پڑھ رہا ہوں برادر عزیز اسد بھوجانی بھائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ایک درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد، تھوڑا بہت آتا ہے، ہاں جتنا آتا ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ سب کو ولادت امام محمد باقر علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ آپ کو مبارک۔ سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے، سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے، اپنی نسلوں کو وفا، اپنی نسلوں کو وفا داری سکھانا چاہیے، سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے، سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے، اے خدا جنت کسی محتاج کو کر دے عطا، اے خدا جنت کسی محتاج کو کر دے عطا، مجھ کو جنت کی جگہ عاشور کھانا چاہیے، سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے، کوئی ناموس رسالت پر اگر حملہ کرے، کوئی ناموس رسالت پر اگر حملہ کرے، ایسے مردہ شخص کو
زندہ جلانا چاہیے، سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے، سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ جو عریض جسم پر لکھتا ہوں میں زنجیر سے، جو عریض جسم پر لکھتا ہوں میں زنجیر سے، فن یہی مولا میری نسلوں میں آنا چاہیے، سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی آل محمد۔ ایک اور درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ تجھ کو مل جائے گا جنت کا خبالہ پہلے۔ خبالہ جو اردو کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پیپر، رجسٹری پیپر کو کہتے ہیں خبالہ۔ میں حاضر کرتا ہوں کہ تجھ کو مل جائے گا جنت کا خبالہ پہلے، تجھ کو مل جائے گا جنت کا خبالہ پہلے، سودا پکا ہے مگر اشک ازالہ پہلے، سودا پکا ہے مگر اشک ازالہ پہلے، اور بعد میں پالا ہے زینب نے علی اکبر کو، بعد میں پالا ہے زینب نے علی اکبر کو، اپنی آغوش میں عباس کو پالا پہلے، بعد میں پالا ہے زینب نے علی اکبر کو، اپنی آغوش میں عباس کو پالا پہلے، اپنی آغوش میں عباس کو پالا پہلے، اور محترم تو ہیں بلال حبشی بھی لیکن، محترم تو ہیں بلال حبشی بھی لیکن، جون جیسا نہیں دیکھا کوئی کالا پہلے، محترم تو ہیں بلال حبشی بھی لیکن، جون جیسا نہیں دیکھا کوئی کالا پہلے، بعد میں مادر حیدر کا کیا استقبال، بعد میں مادر حیدر کا کیا استقبال، گھر سے اللہ نے مریم کو نکالا پہلے، گھر سے اللہ نے مریم کو نکالا پہلے، اور قتل دشمن کو کیا تیغ علی نے لیکن، قتل دشمن کو کیا تیغ علی نے لیکن، قتل دشمن کو کیا تیغ علی نے لیکن، 7 نسلوں کے عقیدوں کو کھنگالا پہلے۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ ایک اور درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد علی۔ باب الحوائج کے حوالے سے 1-2-3 اشعار ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ برادر شان عابدی صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے کہ فیصلہ کر لیا عباس نے محشر ہوگا، فیصلہ کر لیا عباس نے محشر ہوگا، تیغ ہو یا ہو نظر کام برابر ہوگا، فیصلہ کر لیا عباس نے محشر ہوگا، تیغ ہو یا ہو نظر کام برابر ہوگا، اور نہر کو پیاس سے ڈر تیغ کو سر سے خطرہ، نہر کو پیاس سے ڈر تیغ کو سر سے خطرہ، ہو نہ ہو کرب و بلا کا کوئی منظر ہوگا، ہو نہ ہو کرب و بلا کا کوئی منظر ہوگا، اور مقصد شاہ سے غافل نہ رہیں گی زینب، مقصد شاہ سے غافل نہ رہیں گی زینب، کام شبیر کا ناقے سے برابر ہوگا، کام شبیر کا ناقے سے برابر ہوگا، اور چھو سکے ہونٹ
یہ اوقات کہاں پانی کی، چھو سکے ہوٹ یہ اوقات کہاں پانی کی، نیزوں اچھلے گا تو قدموں کے برابر ہوگا، نیزوں اچھلے گا تو قدموں کے برابر ہوگا، اسلحے ہوں گے تیرے کام میرے آئیں گے، اسلحے ہوں گے تیرے کام میرے آئیں گے، تیرا نیزہ بھی میرے واسطے منبر ہوگا، اسلحے ہوں گے تیرے کام میرے آئیں گے، تیرا نیزہ بھی میرے واسطے منبر ہوگا۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں محترم برادر شان آبدی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں ممزون نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وعلی جشن آمد مولا امام محمد باقر علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ مولا کی آمد کا مہینہ ہے، جناب امیر کی شان میں سماعت فرمائیں۔ بمنشاء رب جہاں کھینچتے ہیں، بمنشاء رب جہاں کھینچتے ہیں، علی سرحدے علی سرحدے علی سرحدے کن فکا کھینچتے ہیں، بمنشاء رب جہاں کھینچتے ہیں، کہ وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج، وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج، وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج، علی وقت کی ڈوریاں کھینچتے ہیں، بمنشاء رب جہاں کھینچتے ہیں۔ اور بطور خاص کہ جس ہاتھ میں مرتضیٰ کی سواری ہے، جس ہاتھ میں مرتضیٰ کی سواری ہے، جس ہاتھ میں مرتضیٰ کی سواری، ارے اسی سے ابو ذر جہاں کھینچتے ہیں، بمنشاء رب جہاں کھینچتے ہیں۔ اور مولا ابو عبداللہ حسین کی شان میں سماعت فرمائیں کہ پسر مانگ راہب یہ دیتے رہیں گے، پسر مانگ راہب یہ دیتے رہیں گے، پسر مانگ راہب یہ دیتے رہیں گے، ارے سخی ہاتھ اپنا کہاں کھینچتے ہیں، بمنشاء رب جہاں کھینچتے ہیں، کہ یہ خاکی بشر فرش محفل بچھا کر، یہ خاکی بشر فرش محفل بچھا کر، یہ خاکی بشر فرش
محفل بچھا کر، ارے زمین کی طرف آسمان کھینچتے ہیں، بم شاعر بے جہاں کھینچتے ہیں، کہ لکھو نوح تم 5 اسم الہی، لکھو نوح تم 5 اسم الہی، لکھو نوح تم 5 اسم الہی، ارے فرشتے ابھی بادباں کھینچتے ہیں، بم شاعر بے جہاں کھینچتے ہیں، یہ آل محمد ہے، آل محمد، یہ آل محمد ہے، آل محمد، یہ آل محمد ہے، آل محمد، جو سجدوں سے حق کے نشان کھینچتے ہیں، بمن شاعر بے جہاں کھینچتے ہیں۔ آخری شعر، قیامت میں دیکھا قیامت کا منظر، قیامت میں دیکھا قیامت کا منظر، قیامت میں دیکھا قیامت کا منظر، ارے مقصر کی میسم زبان کھینچتے ہیں، بمن شاعر بے جہاں کھینچتے ہیں۔ بارے جگہ نعرہ صلوات، والے محمد۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سے کہ نہ تیرو تبر تیغ نہ تلوار سے لڑنا، نہ تیرو تبر تیغ نہ تلوار سے لڑنا، زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا، دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے، ہو موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا، دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے، ہو موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا، بچپن میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا، ہرگز نہ کبھی حیدر کرار سے لڑنا۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں ربیع عباس سے کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں، ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات۔ السلام علیکم۔ جو سو رہے ہیں جگ جائیں، صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ آپ سب کی بیداری کے لیے یہ شعر سماعت فرمائیں۔ جس کے دل میں بھی بغض ابو تراب ہے، جس کے دل میں بھی بغض ابو تراب ہے، اس کی خطا نہیں ہے نسب ہی خراب ہے، اس کی خطا نہیں ہے نسب ہی خراب ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اور یہ شعر، یا خدا گھر سے جب قدم نکلے، یا خدا گھر سے جب قدم نکلے، کربلا جا کے میرا دم نکلے، کربلا جا کے میرا دم نکلے، اور اپنے بچوں کی زندگی مانگو، اپنے بچوں کی زندگی مانگو، جب بھی عباس کا علم نکلے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔
ایک مطلب چند شعر ردیف ہے اور کچھ نہیں. صلوات جمان والے محمد پر. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. بطور خاص غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. اور پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر. پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر. مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں. مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں. اور اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے. یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا. یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا. میں نے تو یا علی ہی کہا اور کچھ نہیں. میں نے تو بس یا علی ہی کہا اور کچھ نہیں. صلوات بھیجو محمد والے محمد پر. میں بچ گیا فشار لحد سے اسی لیے. میں بچ گیا فشار لحد سے اسی لیے. زیر کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں. زیر کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں. اور غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے. غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے گھر میں پڑھو حدیث قصہ اور کچھ نہیں. گھر میں پڑھو حدیث قصہ اور کچھ نہیں. اگر چاہتے ہو فاطمہ بہشت سے. گر چاہتے ہو فاطمہ بہشت سے. گھر میں بچھا دو فرش عزا اور کچھ نہیں. اور آخری شعر. مولا نے دے کے دولت ارمان شاعری. مولا نے دے کے دولت ارمان شاعری. پوچھا کچھ اور میں نے کہا اور کچھ نہیں. صلوات بھیجو محمد والے محمد پر. صلی علی محمد محمد. سبحان اللہ. برادر رویش عباس کو آپ سماعت کر رہے تھے. میں 4 مصرے حاضر کر کے آپ کی خدمت میں حضرت کی طرف جو ہوں وہ مخاطب ہو جاؤں گا کہ جشن مولائے دو عالم ہے یہاں پر کوئی. جشن مولائے دو عالم ہے یہاں پر کوئی. ہاتھ ملتا ہوا اچھا نہیں لگتا مجھ کو. جشن مولائے دو عالم ہے یہاں پر کوئی. ہاتھ ملتا ہوا اچھا نہیں لگتا مجھ کو. ہے شب جشن معصوم آج چراغوں کے سوا. کچھ بھی جلتا ہوا اچھا نہیں لگتا مجھ کو. آئیے حضرات میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے پڑھ رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مجتبیٰ بنانی صاحب کی خدمت میں کہ وہ افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان عالیہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين
وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائے کلام میں ہی آپ تمام عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کی آمد کی اور بالخصوص شبیہ رسول جان بطول باقر العلوم امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد علی محمد. جزاک اللہ. سامعین محترم، آج کی اس بابرکت اور نورانی محفل کے لیے جس حدیث کو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، اس میں رسول اللہ نے 3 عظیم مہینوں کا تعارف کروایا ہے. حدیث انتہائی مشہور زمانہ ہے اور یقیناً ہر بچے کے حافظے میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا رجب شہر اللہ. رجب یہ عام مہینہ نہیں، یہ اللہ کا مہینہ ہے. وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اچھا، یہاں پر رک کر ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ رسول اللہ نے شعبان کو اپنا مہینہ کیوں کہا؟ کیا شعبان میں رسول اللہ کی کوئی ولادت ہے؟ کیا شعبان میں کوئی ایسی خوشی ہے کہ جو رسول اللہ کی خاص خوشی ہو کہ رسول اللہ اس میں معراج پر گئے ہوں، یا رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہو، یا رسول اللہ کا کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو؟ اگر ہم پورے شعبان میں غور کریں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا سوائے ایک بات کے کہ وہ یہ ہے کہ حسین اس زمانے میں اور حسین اس مہینے میں تشریف لائے ہیں. اور ایک حدیث یاد آتی ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لہٰذا جو حسین کا ہے وہ رسول کا ہے. لہٰذا فرمایا رجب شہر اللہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے. وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. ورمضان شہر امتی، اور یہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے کہ میری امت اس میں استغفار کرے، میری امت اس میں رحمتیں برکتیں مغفرتیں سمیٹتی ہوئی نظر آئے. اب سامعین محترم، یہ حدیث تو یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں موجود تھی، لیکن اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں ترتیب بدلی ہوئی ہے لیکن انداز یہی ہے کہ جس میں فرمایا رسول اللہ نے کہ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ترتیب پر غور کیجئے، رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یعنی رسول اللہ نے اس مختصر حدیث میں ایک بڑا پیغام دے دیا کہ دیکھو، جیسے رجب کو عبور کیے بغیر کوئی شعبان تک نہیں جا سکتا، اور کوئی شعبان کو پار کیے بغیر رمضان تک نہیں جا سکتا، ویسے ہی کوئی علی کو چھوڑ کر نہ نبی تک جا سکتا ہے نہ جلی تک جایا کر سکتا ہے. جس نے علی کو چھوڑ دیا نہ وہ نبی کے دروازے تک پہنچ سکے گا نہ ہی وہ خدا تک پہنچ سکے گا. لہذا فرمایا رجب ہے علی کا مہینہ، شعبان ہے میرا مہینہ، اور رمضان ہے اللہ کا مہینہ. اب اگر رجب کے لفظی معنی پر آپ غور کریں تو میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، رجب کا مطلب ہے تعظیم، تکریم. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ سے پہلے جو جاہلیت کا دور تھا اس کا مزاج کیا تھا، آپ کے اذہان عالیہ میں یقیناً موجود ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اتنا جاہل معاشرہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ان کی نسلیں جنگ کیا کرتی تھی. بلکہ تاریخ نے کچھ مثالیں بھی لکھی، جیسے ایک مثال کہ 2 قبیلے کے سردار آپس میں دریا پر جمع ہو گئے اور جھگڑا اس بات پر ہو گیا کہ اپنے سواری کو، اپنے گھوڑے کو پہلے کون پانی پلائے گا. حالانکہ دریا اتنا بڑا سمندر، لیکن جہاں سے وہ سردار پلائے گا وہیں سے مجھے پلانا ہے، اور اس پر جھگڑا ہو رہا ہے کہ کون پہلے یہ پانی پلائے گا. اس بات پر جھگڑا ہوا اور یہ جنگ نسل تک چلتی رہتی تھی. تو یہ عرب کا جاہل معاشرہ، عرب کا بدو معاشرہ، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جنگ کر لیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر تلوار اٹھا لیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی برائیوں کو جو ہے وہ انجام دیا کرتے تھے، بڑی بڑی برائیوں سے درگزر نہیں کیا کرتے تھے. یہ ان کا مزاج تھا. لیکن تاریخ عجیب جملہ لکھتی ہے کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تھا تو یہ عرب کے جاہل لوگ
یہ بدو معاشرہ یہ اپنے ہاتھ میں تلواریں اٹھاتا تھا اور تلوار کو پھینک دیا کرتا تھا، یہ اپنے تیروں کو اٹھا کر تیر کو پھینک دیا کرتا تھا، نیزوں کو پھینک دیا کرتا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم اس مہینے میں کسی کا خون نہیں بہا سکتے، ہم قتل و غارت گری نہیں کر سکتے، ہم کسی پر تلوار اس مہینے میں نہیں اٹھائیں گے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ وجہ کیا ہے، حالانکہ مشرک ہے، حالانکہ کافر ہے، جب ان سے کہا جاتا کہ کیوں نہیں اٹھاؤ گے تلوار، کیوں نہیں لڑو گے، کیوں نہیں جنگ کرنا چاہتے، تو ایک ہی جملہ کہتے تھے، رجب اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، رجب ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہماری مشکلات آسان ہو جاتی ہے، رجب وہ مہینہ ہے جس میں ہماری بلائیں ٹل جاتی ہے، پریشانیاں آسان ہو جاتی ہے۔ میں کہوں گا پروردگار تیرا کتنا حسین انتظام ہے کہ تو نے اس مہینے میں چونکہ علی کو بھیجنا تھا لہذا کافروں میں بھی مشہور کر دیا، اس مہینے میں مشکلیں آسان ہوتی ہے، پریشانیاں ٹل جایا کرتی ہے، بلائیں دور ہو جایا کرتی ہے، تاکہ زمانے کو پتا چلے کائنات کا مشکل کشا رجب میں آنے والا ہے، کسی اور مہینے میں نہیں آنے والا ہے۔ زمانے کو پیغام دیا پروردگار عالم نے۔ وہ مشرک معاشرہ، وہ جاہل معاشرہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، جو بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، وہ بھی تلواریں پھینک کر کہتے تھے کہ اس میں ہم جنگ نہیں کریں گے، تلوار نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اس مہینے میں وہ آ رہا ہے جس کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہے، جو پریشانیاں حل کرنے والا ہے، جو مشکلات کو ٹالنے والا ہے۔ لہذا سامعین محترم اتنا عظیم مہینہ، اب ذرا غور کیجئے کہ جب اتنی عظمت والا مہینہ ہے اور اتنی عزت و تکریم والا مہینہ ہے تو کافر، وہ جو جاہل معاشرہ تھا، وہ عزت کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن جو ہم علی کے ماننے والے، جو ہم علی کی خوشیاں اس مہینے منانے والے ہیں، وہی اس مہینے کی تعظیم نہ کریں، وہی اس مہینے کی تکریم نہ کریں، وہی محرمات سے پرہیز نہ کریں، وہی واجبات کو چھوڑتے رہیں، تو یہ عجیب بات محسوس ہوتی ہے کہ علی کا چاہنے والا علی کی ولادت کے مہینے میں اس مہینے کا مجرم قرار پائے۔ لہذا سامعین محترم، جب جاہل معاشرہ عزت کر سکتا ہے تو ہم عزت کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی وجہ ہے کہ خاص مقام ہے ان لوگوں کا کہ جو رجب کا احترام کرتے ہیں۔ روایت کے جملے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، چھٹے امام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، ونادى منادٍ، تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا۔ اب دیکھیے علی کا بیٹا خاک پر بیٹھا ہے، باتیں کب کی کر رہا ہے؟ قیامت کی باتیں کب کی ہو رہی ہے؟ قیامت کی۔ یعنی میرا دل کہہ رہا ہے کہ مولا کی نگاہوں نے مستقبل میں سفر کرتے کرتے اس وقت تک نگاہ پہنچی ہوگی جب قیامت کا میدان سج گیا، اور یہ خاندان وہ ہے، یہ ہستیاں وہ ہیں کہ یہ مستقبل میں کے پردے میں کیوں نہیں جھانک سکے، کیونکہ یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس کی تلوار چلتی ہے تو 70 نسلوں تک دیکھ کر چلا کرتی ہے۔ لہذا فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، ونادى منادٍ، ایک ندا دینے والا ندا دے گا۔ کہاں سے؟ من بطنان العرش، عرش کی گہرائیوں میں سے، عرش کے درمیان سے ایک ندا آئے گی۔ کیا ندا آئے گی؟ این الرجبیون، یہ ندا آئے گی۔ دیکھیے ہمارا تعارف کیسے ہوتا ہے؟ ہمارا تعارف ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہے کراچی والے، فلاں ہیں لکھنؤ والے، فلاں کا تعلق ہے گجرات سے، فلاں ہیں بامبے والے، فلاں لاہور والے ہیں، فلاں حیدرآباد والے، اس طریقے سے تعارف ہوتا ہے۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن عرش کے پردوں سے ایک ندا آئے گی، این الرجبیون، کہاں ہیں رجب والے، کہاں ہیں رجب والے۔ اب دیکھیے میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں بیان کیا رجب ہے علی کا مہینہ، تو جملہ بدل کر کہہ سکتا ہوں نا، کہاں ہیں علی والے۔ عرش کے پردوں سے یہ صدا آئے گی، این الرجبیون، کہاں ہیں رجب والے۔ روایت کے جملے فقام اناس فیقوم اناس، ایک قوم اٹھے گی، ایک قوم کھڑی ہوگی، اور اس قوم کی علامت کیا ہے؟ یضیء وجوہہم لاہل الجمع، تمام میدان محشر کو ان کے چہروں سے روشنی مل رہی ہوگی، اتنا ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ وعلی رؤوسہم تیجان الملک مکللۃ بالدر والیاقوت، اور ان سب کے سروں پر ایک ایسا تاج لگا ہوا ہوگا کہ جو تاج بادشاہوں کا ہوتا ہے، جو یاقوت اور موتیوں سے سجا ہوا ہوگا، ایسا تاج سب نے پہنا ہوا ہوگا۔ جو قوم کھڑی ہوگی این الرجبیون کے نعرے پر، سب کھڑے ہوں گے، اور ان کا کمال یہ ہے مع کل واحد منہم، ہر ایک کے ساتھ، یہ جو پورا گروہ کھڑا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ الف ملک عن یمینہ و الف ملک عن یسارہ، 1000 ملائکہ ان کے دائیں طرف، 1000 ملائکہ ان کے بائیں طرف، ٹھیک ہے۔ اور یہ پروٹوکول میں آگے چل رہے ہوں گے اور فرشتے ایک جملے کہہ رہے ہوں گے، فیقولون، اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے ہنیئا لکا کرامت اللہ، تمہیں اللہ کی کرامت مبارک ہو، تمہیں اللہ کی رحمت مبارک ہو، تم پر اللہ نے نظر کرم کر دی ہے، تم پر اللہ نے نظر رحمت کر دی ہے، تمہیں یہ مبارک ہو۔ جیسے یہ کہا جائے گا اب پروردگار عالم کی صدا آئے گی۔ کہاں سے پروردگار عالم صدا دے گا؟ عرش سے پروردگار عالم کی صدا آئے گی۔ کیا صدا آئے گی؟ عبادی و امائی، اے میرے بندو، اے میری کنیزو، وعزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم اور مجھے اپنی جلالت کی قسم، میں کیا کروں گا؟ لأکرمکم مسواکم، میں تمہارے ٹھکانوں کا انتظام کروں گا، آج میں تمہارے رہنے کا انتظام کرنے والا ہوں۔ ولا اوتینکم من الجنہ، اور میں آج تمہیں جنت میں ایسے کمرے عطا کروں گا
کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا، اور تمہارا ٹھکانہ وہی ہمیشہ ہوگا، اور میری طرف سے تمہیں لگاتار تحفے ملتے رہیں گے، تم یہ قبول کرو، نعم اجر العاملین۔ اس کے بعد پروردگار عالم کہیں گے دیکھو عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہوتا ہے، یہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم کہے گا ملائکتی ادخلوا عبادی و اماء الجنہ، میرے بندوں کو اور کنیزوں کو ذرا جنت میں لے کر جاؤ اور اسے جنت میں داخل کر دو۔ اب سنیے گا، چھٹے امام یہ بیان کر رہے ہیں، صحابی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابی سن رہے ہیں کہ مولا بیان فرما رہے ہیں قیامت کا منظر، کہ یہ کون لوگ ہیں کہ اتنا پروٹوکول ان کا، اتنے انعامات پروردگار عالم کے، کہ ان کے چہرے سے سارا میدان محشر روشن ہوگا، ان کے سروں پر تاج لگا ہوا ہوگا، پروردگار عالم کی رحمت مل رہی ہوگی، پروردگار عالم جنت میں کمرے دے رہا ہوگا، پروردگار عالم انہیں تحفے دے رہا ہوگا، یہ ہے کون؟ پروردگار عالم اتنی نعمتیں انہیں عطا کر رہا ہے۔ فوراً چھٹے امام نے فرمایا ھذا لمن صام من شیء من رجب شیئا ولو کان واحدا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ماہ رجب میں کم از کم ایک روزہ رکھا ہوگا، ایک روزہ رکھ لو، پروردگار عالم اتنی ساری نعمتیں دامن میں ڈال دے گا، ایک روزہ رکھ لو فقط۔ لہٰذا سامعین محترم، فی اولہ و اوسطہ و آخرہ، اب انسان کی مرضی ہے چاہے اول میں روزہ رکھے یا اس مہینے کے درمیان میں رکھے یا آخر میں رکھے، لیکن ایک روزہ رکھ لو تو پروردگار عالم قیامت کے دن جب صدا دے گا این الرجبیون، کہاں ہے رجب والے، تو اس گروہ میں ہمارا شمار ہو جائے گا، اس گروہ کے ساتھ ہم بھی اٹھائے جائیں گے کہ جب پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان ہوگا۔ ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد، جزاک اللہ۔ تو یہ ہے اس مہینے کی عظمت کہ ایک روزہ رکھا تو پروردگار عالم اتنے انعامات دے رہا ہے۔ اور آپ غور کیجئے اس مہینے کی دوسری عظمت کے علماء نے بیان فرمایا کہ اس مہینے کو کہا جاتا ہے ماہ امامت، کیوں نہیں کہا جائے؟ آپ اس کی ذرا تاریخوں پر غور کیجئے کہ اس میں کتنی تاریخیں اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ پہلی رجب 5ویں امام کی ولادت، 3 رجب 10ویں امام کی شہادت، 5 رجب 10ویں امام کی ولادت ایک روایت کے مطابق، 7 رجب دن منسوب ہے 7ویں امام سے، 9 رجب شہزادہ علی اصغر کی ولادت، 10 رجب امام محمد تقی کی ولادت، 13 رجب امیر المومنین کی ولادت، 15 رجب بی بی زینب کی شہادت، 20 رجب بی بی سکینہ کی ولادت، 22 رجب نظر کرتے ہیں امام جعفر صادق کی۔ 22 رجب دیکھیں نظر جو کرتے ہیں وہ بہانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کھل کر بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کون سی مخصوصی ہے، لہذا جو ہے وہ مخصوصی بہت بڑی ہے، بلکہ کنایہ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، استاد سبت جعفر خدا ان کے درجات بلند فرمائے، وہ کہا کرتے تھے، فرمایا جب تم ہمیں خوش دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ ہمارا کوئی وہاں سے آیا ہے، اور جب زیادہ خوش دیکھو تو سمجھو تمہارا کوئی مرا ہے۔ لہذا 22 رجب نظر امام جعفر صادق کی، 24 رجب جنگ خیبر کی فتح، 25 رجب امام موسیٰ کاظم کی شہادت، 26 رجب حضرت ابو طالب کی وفات، 27 رجب رسول اللہ کی بعثت اور رسول اللہ کی معراج، 28 رجب روانگی امام حسین، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں کئی اور چیزیں ہیں جو میں بیان نہیں کر رہا ممبر کے اعتبار سے، کئی اور چیزیں رجب میں۔ اب اگر کوئی پوچھے ماہ رجب کی فضیلت ایک جملے میں بیان کرو کہ اس ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے، تو ایک جملہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ابتدا میں کوئی وہاں سے علم لے کر آ رہا ہے، اس کے اختتام پر کوئی فاطمہ لینے جا رہا ہے، یہ ہے اس رجب کی عظمت۔ لہذا ابتدا کیا ہے، آغاز کیا ہے، 5ویں امام آ رہے ہیں، اختتام کیا ہے، رسول اللہ عرش پر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ جناب فاطمہ کا نور لینے کے لیے۔ ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد۔ تو اب 5ویں امام کی ولادت کب ہوئی؟ پہلی رجب 57 ہجری، جمعے کا دن، مدینہ شہر، بیت فاطمہ، 5ویں امام تشریف لائے دنیا میں۔ 57 ہجری، آپ جانتے ہیں 57 کیسے لکھتے ہیں؟ 5 اور 7، یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ 5ویں امام ہیں، 7ویں معصوم ہے، ٹھیک ہے۔ عمر مبارک بھی 57 برس ہے 5ویں امام کی۔ اور جب امام اس دنیا میں آئے تو دیکھیے کمال یہ ہے کہ 5ویں امام، دیکھیے ایک تو یہ کہ ان کے بابا علی، صحیح ہے، خود محمد، ٹھیک ہے، کیا عجیب منظر ہے، پہلے زمانے نے دیکھا کہ محمد کی گود میں علی پلا، اب زمانے نے دیکھا علی کی گود میں محمد پلے گا، صحیح ہے۔ بابا کا نام علی، خود کا نام محمد، ماں فاطمہ، نانا حسن، دادا حسین، ٹھیک ہے، یہ آپ اندازہ لگائیے۔ اب بابا بھی امام، خود بھی امام، نانا بھی امام، دادا بھی امام، بیٹے بھی امام، پوتے بھی امام، نسلی امام، ٹھیک ہے، یہ اس امام کی عظمت۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہاشمیون من ہاشمیین، یہ ایک ایسا ہاشمی ہے جو 2 ہاشمیوں سے آیا ہے، یعنی باپ بھی ہاشمی ماں بھی ہاشمی۔ علویون من علویین، ایسا علوی ہے کہ جس کا بابا بھی علوی ہے اور ماں بھی علوی ہے۔ فاطمیون من فاطمیین، ایسا فاطمی ہے کہ جس کا بابا بھی فاطمی اور ماں بھی فاطمہ، ماں بھی فاطمی۔ لہذا سامعین محترم یہ ہے 5ویں امام کا
انداز اور پانچویں امام کی فضیلت اور پانچویں امام کا امتیاز کہ جب دنیا میں آئے تو اتنی ساری فضیلتیں ساتھ لے کر آئے. اور عجیب فضیلت یہ کہ جیسے ہی دنیا میں آئے تو سب سے پہلے رسول اللہ کا سلام پہنچا. ٹھیک, دیکھیے پانچویں امام وہ ہستی ہے کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے, رسول اللہ نے سلام پہنچا دیا تھا. صحیح ہے. آپ کو کئی ہستیاں ملے گی اہل بیت علیہ السلام میں اگر آپ غور کریں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو سلام دیا ہے. جیسے رسول اللہ دنیا میں آئے, جناب ابو طالب آگے بڑھے اور سلام دیا. ٹھیک ہے, توجہ چاہ رہا ہوں. رسول اللہ آئے, جناب ابو طالب نے سلام دیا. امیر المومنین آئے, رسول اللہ آگے بڑھے, علی کو گود میں لیا, علی کو سلام کیا. جناب سیدہ دنیا میں آئی, رسول اللہ آگے بڑھے, علی آگے بڑھے, فاطمہ کو سلام کیا. امام حسن دنیا میں آئے, رسول بھی آگے آئے, علی بھی آگے آئی, فاطمہ میں آگے آئی, امام حسن کو سلام کیا. امام حسین دنیا میں آئے, رسول بھی آگے بڑھے, علی بھی آگے آئے, فاطمہ بھی آگے آئی, حسن بھی آگے آئے اور حسین کو سلام کیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ساری وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو سلام ملا دنیا میں آنے کے بعد. فقط دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جو ابھی دنیا میں آئی نہیں تھی اور انہیں سلام پہنچا. ایک امام محمد باقر کو رسول کا سلام پہنچا اور عباس کو بطول کا سلام پہنچا. ٹھیک ہے, دو ہستیاں ابھی دنیا میں آئی نہیں تھی, انہیں سلام پہنچا دیا گیا. اور سلام کس کے ذریعے سے پہنچایا گیا؟ رسول اللہ کا جابر ابن عبداللہ انصاری, حدیث قصہ کے راوی, جنہیں فاطمہ چچا جابر کہہ کر بلاتی ہے. کون جابر؟ جو کربلا کے پہلے ظاہر ہیں عالم انسانیت میں, آدمیوں میں پہلے ظاہر ہیں, جناب جابر ابن عبداللہ انصاری, امام حسین علیہ السلام کی قبر کے. رسول اللہ کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور آئے اولی الامر نازل ہو گئی, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. جناب جابر نے کہا یا رسول اللہ, یہ اللہ کی اطاعت سمجھ میں آ گئی, رسول کی بھی اطاعت سمجھ میں آ گئی, یہ اولی الامر کون ہے؟ اب رسول اللہ نے جناب جابر کو سب کے نام بتائے. فرمایا دیکھو میرے بعد اولی الامر 12 ہوں گے, 12 خلیفہ ہوں گے. پہلے کا نام علی ہوگا, دوسرے کا نام حسن ہوگا, پھر تیسرا حسین ہوگا, چوتھا علی زین العابدین ہوگا. ایک ایک کر کے نام بیان کیے 12 کے, اور فرمایا جو میرا 5واں بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا, لقب باقر ہوگا, تم ملاقات کرو گے, میرا سلام پہنچا دینا. آپ نے غور نہیں کیا, رسول صرف سلام نہیں پہنچا رہے, جابر کو جابر کی زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں. جب تک 5ویں امام تک سلام نہیں پہنچے گا تمہیں موت نہیں آ سکتی, ملک الموت بھی تمہاری روح قبض نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمارا سلام تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. جب تک سلام نہیں پہنچے گا تمہاری موت نہیں آتی. اب جناب جابر انتظار کرنے لگے, رسول دنیا سے گئے, امیر المومنین نے پردہ فرمایا, امام حسن رخصت ہو گئے, امام حسین نے ظاہری طور پر خیر آباد کہا, چوتھے امام کا زمانہ اور 5ویں امام کا بچپنا. اب جناب جابر مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے, ایک نعرہ لگاتے ہیں. کیا؟ چلے 2 نعرے ہیں, پہلے ایک نعرہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جناب جابر ضعیف ہے, کمر جھک چکی ہے, آنکھیں تقریباً جا چکی ہے, بالکل معمولی نظر آتا ہے, لیکن 2 نعرے لگاتے ہیں. پہلا نعرہ کہتے ہیں کہ علی خیر البشر من ابا فقط کفر. فرمایا علی تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے, فرمایا جس نے اس بات کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. جملہ سنیے گا, یا معاشر الانصار, اے انصار کے لوگو, ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب, اپنی اولاد کی تربیت کرو علی کی محبت پر. اپنے بچوں کو علی علی کرنا سکھاؤ, اپنے بچوں کو فضائل علی سننا سکھاؤ, اپنے بچوں کو علی علی کی عادت ڈلواؤ, یہ سکھاؤ. ومن ابا فانظر فی شان امہ, اور اگر تم دیکھو کہ کوئی ایسا بچہ ہے جو اس کا انکار کر رہا ہے, جو علی علی نہیں کہتا, تو پھر اس سے سوال نہیں کرنا, اس کی ماں سے سوال کرنا. فانظر فی شان امہ. اب میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں, دیکھیے روایت عجیب ہے. علماء بیان کرتے کہ رسول اللہ جب اپنی بزم میں بیٹھتے تو صحابہ اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے رسول اللہ کے پاس, تبرکن لا کر بٹھاتے تھے رسول اللہ کے پاس. وہ بچہ آ کر بزم میں کھیلتا, رسول اللہ اس سے باتیں کرتے. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے, جب آتے تو رسول اللہ اس سے بچوں سے کہتے اور صحابیوں سے کہتے, اس سے کہو یا علی کہے. کیا کہے؟ یا علی کہے. جب وہ یا علی کہتا رسول اللہ سینے سے لگاتے, رسول اسے شہد چٹاتے, رسول اسے پیار کرتے, اس کے ساتھ کھیلتے, اس کے ساتھ باتیں کرتے. ایک دن ایک منافق آ گیا, اور منافق جب اپنے بچے کو لایا, رسول نے کہا اس سے کہو یا علی کہے. تو اس نے جب بچے سے کہا کہ یا علی کہو, تو بچے نے نہیں کہا. رسول اللہ نے منہ پھیر لیا. وہ اپنے بچوں کو اٹھا کر ادھر سے لایا, رسول اللہ نے پھر منہ پھیر لیا. وہ دوسری طرف سے لایا, رسول اللہ نے پھر منہ پھیر لیا. اب دیکھیے اس نے کہا یا رسول اللہ یہ سب کہہ لیتا ہے, پتہ نہیں یا علی کیوں نہیں کہتا. اب میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, یہ روایت کے جملے تو نہیں ہے. یا رسول اللہ سب کہہ لیتا ہے, یہ ابا کہہ لیتا ہے, یہ اماں کہہ لیتا ہے, یہ روٹی کہہ لیتا ہے, یہ سب مانگ لیتا ہے, یہ کھانا مانگ لیتا ہے, یہ پانی مانگ لیتا ہے, لیکن یا علی نہیں کہتا. رسول اللہ نے کہا اسأل عن امہ, اس سے نہ پوچھو, اس کی ماں سے پوچھو. علی کے نام نگاہ رب میں وہی باشعور ہوتا ہے, نگاہ رب میں وہی باشعور ہوتا ہے. علی کے نام پر جس کو سرور ہوتا ہے, اگر علی کے در سے کوئی دور ہوتا ہے, نبی یہ کہتے ہیں ماں کا قصور ہوتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
تو پہلا نعرہ جناب جابر لگا رہے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرو، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت پر بچوں کو پروان چڑھاؤ، علی کی محبت پر بچوں کی پرورش کیا کرو، نعرہ لگا رہے ہیں. یہ ہے پہلا نعرہ. دوسرا نعرہ جناب جابر کا کیا ہے؟ مدینے کے گلیوں میں گھومتے اور ایک ہی بات کہتے ہیں، یا باقرو یا باقرو یا باقرو یا باقرو، این الباقر این الباقر این الباقر، باقر کہاں ہو باقر کہاں ہو، مجھ سے ملاقات کرو. یہ کہتے جاتے ہیں. لوگ مدینہ کے جناب جابر کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، کہا یہ ضعیف، یہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے. لیکن جناب جابر ان کی بات پر دھیان نہیں دیتے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک رسول اللہ کو بھی دیوانہ کہہ رہے تھے. ان کی باتوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، یا باقرو یا باقرو این الباقر، باقر کہاں ہو، باقر مجھے آواز دو. اور لوگ کہتے ہیں، لوگ ایک بات کہتے ہوئے نظر آئے، اب کب تک کہے گا، دیوانہ ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، کبھی بھی مر جائے گا، کسی گلی میں پڑا ہوا ملے گا. جناب جابر ایک ہی بات کہتے ہیں، رسول اللہ نے سلام پہنچانے کا کہا ہے، جب تک سلام نہیں پہنچاتا ملک الموت روح قبض نہیں کر سکتا. لہذا یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے. اب جب کہتے ہیں یا باقر این الباقر، باقر کہاں ہو، ایک دن مسجد میں آئے. اب کنایہ اور اشارے آپ سے بہتر کون سمجھے گا. یہ نعرے لگاتے ہیں. ایک دن جیسے ہی مسجد میں آئے تو دیکھا ایک بچہ ہے جس کا چہرہ رسول سے ملتا ہے. جناب جابر آگے آئے اور کہا، مسمک، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا اسمی محمد، میرا نام محمد ہے. فوراً یاد آیا رسول اللہ نے کہا ایک بیٹے سے ملاقات کرو گے جس کا نام محمد ہوگا، لقب باقر ہوگا. فرمایا اچھا بیٹا ذرا سا چل کر دکھانا. 2 قدم آگے آؤ. پانچویں امام اٹھے، 2 قدم آگے آئے. کہا 2 قدم ذرا پیچھے جانا. 2 قدم پیچھے گئے. کہا ذرا بول کر دکھاؤ. جناب پانچویں امام نے کچھ بولنا شروع کیا اور فوراً جناب جابر نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ویسے ہی بولتا ہے جیسے محمد بولتا تھا، ویسے ہی چلتا ہے محمد چلتا تھا، ویسے ہی وہی رفتار ہے، وہی گفتار ہے، وہی انداز بیان ہے. ویسے ہی اب جیسے ہی پانچویں امام کی تعریفیں کر رہے تھے، فوراً پانچویں امام نے کہا جابر تعریفیں کرتے رہو گے یا سلام بھی پہنچاؤ گے؟ جناب جابر آگے بڑھے، ماتھے کو چوما اور کہا حضور قبول کیجئے، رسول اللہ نے آپ کا ہدیہ بھیجا ہے، رسول اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے. اور اس کے بعد جناب جابر کا یہ دستور ہے کہ روزانہ آتے ہیں، پانچویں امام کا بچپنا ہے، روزانہ آتے ہیں، پانچویں امام کی خدمت میں بیٹھتے ہیں. جناب جابر سوال کرتے ہیں، پانچویں امام جواب دیتے ہیں. جابر سوال کرتے ہیں، پانچویں امام جواب دیتے ہیں. اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ یاد رکھو امامت کا بچپنا صحابیت کے بڑھاپے سے بہتر ہوا کرتا ہے. یہ پیغام دے رہے ہیں. لہذا سامعین محترم، اب پانچویں امام کا لقب، نام تو آپ نے سن لیا محمد، شبیہ رسول ہے، لیکن لقب کیا ہے؟ باقر. لیکن مکمل لقب کیا ہے؟ باقر نہیں ہے. کیا ہے؟ باقر العلوم، علوم کو شگافتہ کرنے والا، جو علم پہنچا ہے اس کے سینے کو پھاڑ کر اور علم کے اسرار نکالنے والا، اسے کہتے ہیں باقر العلوم، علم کو شگافتہ کرنے والا. اور یہی کمالات جب پانچویں امام رسول اللہ کی طرح بوریوں پر بیٹھ کر لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے شاگرد بنا رہے ہیں. اب اس سے بڑھ کر کیا جملہ ہو جس کا پہلا شاگرد ہی جعفر صادق ہو. صحیح ہے، کیا عظمت ہوگی اس امام کی. لہذا بوریوں پر بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، معجزے دکھا رہے ہیں، کبھی لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. جو جہاں سے آتا ہے اس کو اسی کی زبان میں پڑھایا جاتا ہے، جو جہاں سے آتا ہے اس کو ویسے ہی پڑھایا جاتا ہے. یا پانچویں امام کا طریقہ کار بن گیا. یہ خبر پہنچ گئی شام تک کہ فرزند رسول ہے، نام محمد باقر ہے، بوریوں پر بیٹھ کر مسجد میں درس دیا کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے. شام میں کون اس وقت حاکم تھا؟ نام تھا حشام ابن عبد الملک. اب یہ جب خبر پہنچی تو اس وقت پانچویں امام کا بڑھاپا ہے. یہ آخری روایت عرض کر رہا ہوں. اس وقت پانچویں امام کا بڑھاپا ہے. جب اسے خبر ملی کہ یہ مدینہ میں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور لوگ ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو حشام نے کہا کہ پانچویں امام کو بلایا جائے اور شام میں نظر بند کر دیا جائے تاکہ لوگ ان کی طرف راغب نہ ہوں. ایک وفد گیا پانچویں امام کو لینے کے لیے. پانچویں امام کو بلایا گیا. پانچویں امام نے اپنے ساتھ چھٹے امام کو لیا ہے. چھٹے امام کا بچپنا ہے، ساتھ لیا اور چلے. مدینہ سے روانہ ہوئے دمشق کی طرف. جیسے ہی شام پہنچے، 3 دن تک پانچویں امام اور چھٹے امام کو دربار کے باہر کھڑا رکھا گیا. صحیح ہے، یہ ہوتا ہے توہین کے لیے کہ آپ کو کوئی بلایا جائے اور پھر اس کے بعد توہین کے لیے انہیں جواب ہی نہ دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے. 3 دن تک پانچویں اور چھٹے امام دربار کے باہر رہے، کوئی جواب نہیں دیا گیا، کوئی رسپانس نہیں، کوئی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، یہ ذلیل کرنے کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے. لیکن جن کی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہو انہیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا. لہٰذا سامعین محترم، پانچویں امام اور چھٹے امام 3 دن تک باہر کھڑے رہے. اب جب 3 دن گزرے، اب بلایا گیا دربار میں. جب دربار میں بلایا گیا تو اب آپ جانتے ہیں بادشاہوں کے شوق کوئی بھی مشغلہ کر رہے ہوتے. اس وقت دربار میں تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا، تیر چلائے جا رہے تھے اس وقت دربار میں. تو حشام کی نظر پڑی پانچویں امام پر اور دیکھا پانچویں امام بوڑھے ہو چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں مولا کے، زلفیں سفید رنگ کی ہو گئی ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے مولا کی. تو اس نے کہا کہ کیوں نہ فرزند رسول کو رسوا کیا جائے، کیوں نہ کوئی ایسا امتحان لیا جائے کہ جس کی وجہ سے انہیں رسوا ہونا پڑے. کہا فرزند رسول آپ بھی ایک تیر اٹھائیے اور ذرا نشانے پر لگا کر بتائیں ہمیں. پانچویں امام نے کہا وہ میری عمر ہی کہاں اور اس بڑھاپے میں وہ تاب کہاں کہ میں تیر لگا سکوں، اب میری عمر نہیں رہی. اس نے کہا فرزند رسول لعنت بھیجے عمر پر، آپ کے خاندان کو عمر سے کیا تعلق ہے،
لہذا آپ جو ہے وہ ذرا تیر لگا کر بتائیے اور ایک نشانے پر تیر لگائیے. پانچویں امام نے تیر اٹھایا اور جب تیر اٹھایا تو مولا نے نشانہ لیا اور تیر کو چھوڑا. جیسے ہی تیر گیا تو سیدھا نشانے پر جا کر بیٹھا. تو حیران رہ گیا, کہا کہ شاید ایسے ہی لگ گیا ہوگا اندازے میں. اس نے کہا کہ ذرا دوسرا تیر لگائیے. توجہ, مولا نے دوسرا تیر اٹھایا, نشانہ لیا. دوسرا تیر جیسے ہی چلا, پہلے تیر کو دھکا دیا, وہ آگے گیا. دوسرا تیر پہلے تیر کی پشت پر. ٹھیک ہے, کہا تیسرا لگائیے. مولا نے تیسرا تیر اٹھایا, تیسرا تیر لگایا, دوسرے کو آگے کیا, دوسرے کی پشت پر. 9 تیروں کا سلسلہ فضا میں قائم ہو گیا. اس طریقے سے 9 تیر لگا دیے. پانچویں امام نے تیروں کو رکھا, کہا سن, ایک دفعہ بچپن میں تیر چلائے تھے اور اس کے بعد آج چلا رہا ہوں, لیکن بازو میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں, امامت چاہے بچپنے میں ہو یا ضعیفی میں ہو, ہم میں کوئی فرق نہیں آیا کرتا. کہا یہ آپ نے سیکھا کہاں سے؟ کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں, ہم یہاں کر سیکھتے نہیں ہیں, وہاں سے سکھا کر بھیجے جاتے ہیں. ہم جو سیکھتے ہیں وہاں سے سکھا کر بھیجے جاتے ہیں. لہذا ہمارے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جیسے ہی اس نے یہ دیکھا, سارے دربار میں واہ واہ ہونے لگی, پانچویں امام کے نام کے نعرے لگنے لگے. اب اس نے کہا کہ اگر اس عالم میں نظریں بند کروں, لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے کہ کس کو تو نظریں بند کر رہا ہے, یہ رسول اللہ کا فرزند, یہ رسول اللہ کا نواسا, اسے تو قید میں اور نظر بند میں ڈالے گا, یہ خبردار نہیں ہو سکتا. اس نے کہا تو یہ ممکن نہیں ہے, یہ میرے ہاتھوں میں نہیں ہے. لہذا اس نے اجازت دی کہ آپ دونوں جا سکتے ہیں. پانچویں امام اور چھٹے امام نکلے. آخری بات, جب وہاں سے چلے ہیں تو مولا راستے سے گزر رہے ہیں. ایک مقام پر دیکھا مولا نے ہجوم لگا ہوا ہے, لوگوں کا رش ہے, عوام موجود ہے. مولا نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا دراصل یہ عیسائیوں کا گرجا گھر ہے, اور آج عیسائیوں کا ایک عالم ہے جو سال میں فقط ایک بار باہر آتا ہے, فقط اپنی زیارت کروانے کے لیے لوگوں کو, فقط ایک سال میں ایک بار نکلتا ہے, لوگوں کے آ کر سوالوں کے جواب دیتا ہے اور زیادہ بولتا نہیں ہے. اس کا کام ہے خاموش رہنا. لوگ سوال کرتے ہیں, ہاں یا نہ میں جواب دے دیتا ہے, لیکن لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتا. اچھا, پانچویں امام اور چھٹے امام بھی کھڑے ہو گئے مجمع میں, اور انتظار ہونے لگا کہ کب جو ہے وہ عیسائی کا عالم باہر آئے. جیسے ہی وہ باہر آیا, اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ کھڑے ہو کر سب سے پہلے جائزہ لیتا تھا کہ کون کون آیا ہوا ہے. جب اس نے دیکھنا شروع کیا تو اس نے سب کو دیکھا, لیکن اس کی نگاہ رک گئی, نگاہ چہرہ امامت پر آ کر رک گئی. اور کیوں نہ رکھے, اتنے سارے ستاروں میں 2 چاند جب نظر آئے تو نگاہیں تو رک جاتی ہے. فوراً دیکھا کہ 2 چاند جیسے چہرے کون سے. فرمایا پانچویں امام سے کہنے لگا, آپ کون ہیں؟ آپ کا تعلق ہماری امت سے ہے. وہ جو بولتا نہیں تھا وہ بول رہا ہے. آپ کا تعلق ہماری امت سے ہے یا امت مرحومہ سے؟ امت مرحومہ رسول اللہ کی امت کو کہا جاتا ہے, وہ امت جس پر رحم کیا گیا ہے. ہماری امت سے ہے یا امت مرحومہ سے؟ پانچویں امام نے کہا امت مرحومہ سے. کہا اچھا, تو امت مرحومہ کے عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ امام نے کہا جاہل نہیں ہوں. ٹھیک ہے, غور نہیں کیا آپ نے, توجہ رکھیے. دیکھیے, اگر بالفرض آپ کسی کو کہے کہ یہ عالم ہے, صحیح ہے, تو کس چیز کا عالم ہوگا؟ اس نے وکالت پڑھی ہوگی, اس نے انجینئرنگ پڑھی ہوگی, یا تو وہ کسی اور شعبے کا ماہر ہوگا. لیکن اگر بالفرض کہا جائے کہ یہ وکیل ہے اور مہارت رکھتا ہے وکالت میں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ وکیل تو ہے, وکیل کا علم تو رکھتا ہے, وکالت کا علم تو ہے, لیکن اسے انجینئرنگ بھی نہیں آتی, اسے کنسٹرکشن بھی نہیں آتی, اسے دوسرے تمام کام نہیں آتے, یہ دین کا علم بھی نہیں رکھتا, اسے جو ہے وہ بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ بھی نہیں پتا, اسے سارے علوم نہیں پتا. اگر کہا جائے یہ انجینئر ہے تو اس کا مطلب ہے انجینئر ہے, لیکن نہ یہ وکیل ہے, نہ پروفیسر ہے, نہ ڈاکٹر ہے, نہ اسے طب آتی ہے, نہ میڈیکل آتی ہے. امام نے اگر کہہ دیا ہوتا عالم ہوں تو وہ شاید یہ سمجھ لیتے کسی ایک شعبے کا عالم ہوگا. امام نے کہا جاہل نہیں ہو, یعنی کوئی ایسا شعبہ نہیں جو ہماری نظروں کے آگے سے چھپا ہوا ہو. ہر چیز کا ہمیں علم ہے, کیونکہ ہمارا دادا وہ ہے جو سلونی کے دعوے کیا کرتا تھا, ہم اسی کے بیٹے ہیں. لہذا جیسے ہی اس نے یہ کہا تو فوراً کہنے لگا کہ اچھا آپ جاہل نہیں ہیں تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. کہا پوچھو. کہا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے ایسا کون سا وقت ہے جو نہ تو دن میں آتا ہے نہ رات میں آتا ہے؟ ٹھیک ہے, کون سا ایسا وقت ہے جو نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے؟ امام نے کہا فجر کا وقت تھا. فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے سورج سے طلوع ہونے تک, یہ جو وقت ہے نہ دن میں آتا ہے نہ رات میں آتا ہے. یہ وہ وقت ہے جس میں پریشان حالوں کی پریشانیاں حل ہو جاتی ہے. یہ وہ رات ہے جس میں بیماروں کو نیند آ جایا کرتی ہے, انہیں چین آ جاتا ہے, انہیں آرام مل جاتا ہے. یہ وہ وقت ہے جس میں رزق تقسیم ہوتا ہے کائنات میں. اب لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب رزق میں تنگی ہے اور فجر پر سو رہے ہیں. تو پھر جو ہے وہ جس وقت رزق تقسیم ہو رہا تھا حضور, جس وقت کائنات میں رزق بٹ رہا تھا, آپ تو سو رہے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ شکایت نہ کیا کیجیے. لہذا سامعین محترم, اچھا یہ بھی نہیں سمجھا جائے کہ فقط دولت رزق ہے, حسین کی زیارت بھی رزق ہے, بیت اللہ کی زیارت بھی رزق ہے, ماں باپ کے چہرے کی زیارت بھی رزق ہے. رزق میں تو کئی چیزیں آتی ہے. آپ فقط یہ دیکھیں گے کہ ہمیں دولت مل رہی ہے, ہمارا مہینہ اچھا چل رہا ہے, یہ نہیں سمجھیے کہ آپ کو رزق مل رہا ہے. آپ کئی رزق سے محروم ہو گئے. آپ کو کئی رزق ایسے ہیں جو ابھی تک پہنچے ہی نہیں ہیں. معرفت کا رزق ہو سکتا ہے نہ پہنچاؤ, زیارت کا رزق نہ پہنچاؤ, کئی چیزیں جو آپ تک نہیں پہنچی ہے. لہذا مولا نے فرمایا فجر کا وقت جو نہ دن میں ہے نہ رات میں. کہ اچھا آپ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ جنت میں جب مسلمان کھائے گا کھانا تو اسے پھر رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی.
یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ کھائے بھی اور رفع حاجت کی ضرورت نہ ہو؟ آپ دنیا میں مثال دے سکتے ہیں؟ امام نے کہا ماں کے شکم میں موجود بچہ کھاتا ہے لیکن رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی. توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی. فرمایا تیسرا سوال، فرمایا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ جنت میں جب مسلمان جائیں گے جتنی غذائیں کھائیں گے غذا کم نہیں ہوگی، غذا اتنی کی اتنی رہے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں، شمع، ایک چراغ کی لو کہ ایک چراغ سے آپ دوسرا چراغ جلائیے، دوسرے سے تیسرا جلائیے، تیسرے سے چوتھا جلا دیجئے، چوتھے سے پانچواں جلا دیجئے، نور اتنا ہی رہتا ہے، نور میں کمی نہیں آتی ہے، نور جلتا ہی رہے گا، اور جو ہے وہ اسی طریقے سے جنت میں غذا کی کمی نہیں آئے گی. اچھا یہ بتائیے دنیا میں کون سے ایسے دو بھائی ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ایک ساتھ مرے، لیکن جب مرے تو ایک کی عمر 50 سال ایک کی عمر 150 سال؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ جناب عزیر اور جناب عزیز کی بات ہو رہی ہے. فرمایا یہ دونوں اللہ کے بندے تھے، جناب عزیر نبی خدا تھے. جب 30 سال کے ہوئے دونوں بھائی، جب 30 سال کے تھے تو جناب عزیر کا گزر ہوا ایک بستی سے، انہوں نے دیکھا پوری بستی جل کر راکھ ہو گئی ہے، ختم ہو چکی ہے بستی. تو فوراً سوال کیا پالنے والے یہ تو ان سب کو زندہ کیسے کرے گا جو تو نے قرآن میں دعویٰ کیا ہے کہ قیامت میں سب اٹھائے جائیں گے؟ میرے مالک یہ تو جل کر خاکستر ہو گئے، ان پر تو نے ایسا عذاب نازل کیا کہ خاک بن چکے ہیں، راکھ بن کر اڑ چکے ہیں، اب تو کیسے زندہ کرے گا ان کے؟ تو فوراً جناب عزیر سے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہم زندہ کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں پالنے والے یقین تو ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا اچھا عزیر سو جاؤ. جناب عزیر سو گئے. جب اٹھے تو فرمایا کم لبستہ، کتنا سوئے؟ کہا لبست یومن او بعض یومن، دن سویا ہوں یا دن کا آدھا حصہ سویا ہوں. فرمایا بل لبست 100 عام، عزیر 100 سال تک سوتے رہے ہو. کتنے سالوں تک؟ 100 سالوں تک سوتے رہو. اب اپنی طرف انظر الی حمارک و طعامک و شرابک، ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو جو سواری تھی ان کی، اور اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو. تو کھانا اور پینا ویسے ہی تازہ کا تازہ تھا، لیکن جو گدھا تھا وہ گل سڑ کر جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا. یعنی پروردگار عالم نے ایک ہی واقعے میں، جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا زمانے کا امام کیسے زندہ ہے اور 40 سال کا ہی رہے گا جب وہ آئے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پروردگار عالم نے ایک ہی واقعے میں بتا دیا. کسی کو مارنا ہو تو ایسے مارتے ہیں، زندہ رکھنا ہو تو ایسے رکھتے ہیں. ایک ہی واقعے میں پروردگار عالم نے بتایا. فرمایا وانظر الی حمارک، گدھے کی طرف دیکھو اور کھانے پینے کی طرف دیکھو، کھانا پینا ویسا تر و تازہ اور گدھا گل سڑ کر ختم ہو گیا. عزیر تم دیکھنا چاہتے تھے کہ کس طریقے سے ہم زندہ کرتے ہیں، اب ذرا دیکھو اپنے گدھے کی طرف. اب جناب عزیر نے گدھے کی طرف دیکھنا شروع کیا تو گدھا تھا پہلے، لیکن جو ہے وہ اس کی کھال بننا شروع ہوئی، اس کے بعد اس کی ہڈیاں بننا شروع ہوئی، اس کے بعد گوشت چڑھنا شروع ہوا، اس کے بعد رگوں میں خون دوڑنا شروع ہوا، کھال جو ہے وہ اس پر چڑھنا شروع ہوئی اور گدھا بن کر کھڑا ہو گیا. خدا درجات بلند فرمائے علامہ طالب جوہری کے وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرمایا گدھا تھا لیکن ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی گدھا 100 سال تک بھی نبی کے برابر میں سوتا رہے، گدھا ہی رہا کرتا ہے، گدھا ہی رہے گا. لہذا 100 سال تک گدھا سوتا رہا، لیکن جب 100 سال بعد بھی اٹھا تو گدھا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اب جو ہے وہ پانچویں امام نے کہا، فرمایا اس واقعے کے بعد جب وہ 100 سال بعد اٹھے تو 130 سال کے تھے، وہ 30 سال کے تھے اور بھائی تھا کتنے سال کا؟ 130 برس کا. 20 برس دونوں زندہ رہے. جب دونوں مرے، ایک 50 برس کا ایک 150 برس کا. جیسے ہی مولا نے کہا تو پریشان ہو گیا. کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں ان کے عالموں میں سے نہیں ہوں، امت مرحومہ کے، آپ کو تو اتنا علم ہے. امام نے کہا میں نے کہا تھا میں جاہل نہیں ہوں، مجھے یہ باتیں تمام تر پتہ ہے. فرمایا اچھا آپ کیا احمد ہے آپ کا نام؟ اب ان کی انجیل میں جو نام آئے تھے، کیا آپ کا نام احمد ہے؟ فرمایا نہیں، احمد ہمارے جد ہے. فرمایا کیا آپ ایلیا ہیں؟ فرمایا نہیں، میں ایلیا سمجھ گیا نا کسے کہتے ہیں، امیر المومنین. فرمایا کیا آپ ایلیا ہیں؟ فرمایا نہیں، میں ایلیا کے فرزند کا بیٹا ہوں. اچھا آپ ایلیا کے فرزند شبیر کے بیٹے ہوں گے؟ فرمایا ہاں. اس کے بعد فوراً آگے بڑھا، پانچویں امام کے ہاتھوں کو چوما، قدموں پر گرا اور کہا کہ کلمہ پڑھائیے. مولا نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ. مولا نے اسے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا. آپ نے غور کیا کل کا محمد بھی مباہلہ کے میدان میں عیسائیوں کے مقابلے میں گیا، آج کا محمد بھی عیسائیوں کے میدان میں آیا، لیکن فرق اتنا ہے کل کا محمد گیا اور مباہلے میں جا کر شکست دے کر آیا، آج کا محمد ان کے گھر میں شکست دے کر آیا. فرق صرف اتنا ہے کہ کل کے محمد نے حسین کو پالا تھا، آج کا محمد حسین کی گود میں پلا ہوا تھا. دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک ماہ رجب کی آمد ہو چکی، تمام برکتیں رحمتیں مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہے تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کے رزق میں مزید برکت اور وسعت عنایت فرما. میرے مالک جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بالخصوص سرزمین شام پر شہزادی زینب علیہ شہزادی سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما.
میرے مالک پارہ چنار میں جتنے مومنین پریشان ہیں ان تمام مومنین کی نصرت فرما. میرے مالک جو ان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں ان مومنین کی بھی نصرت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اپنی صحت و سلامتی کے لیے, تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ماہ رجب, ماہ شعبان, ماہ رمضان المبارک کی تمام برکتیں, رحمتیں, مغفرتیں سمیٹنے کے لیے ہم پر زمانے کے امام کی نظریں بنی رہے, اور زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے لیے مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات ہدیہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ